seminars on Pakistan. These are those jobs which has been framed for the Ramzan time. I do not want to much waste any time. I will. تو یہ مائک یہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کروں؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب، میری بہن نبیلہ صاحبہ، کاشف ظہیر صاحب، ولید رسول صاحب، جو اس ایونٹ کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ جتنے یہاں پہ آج کی جتنی آڈینس ہے، دور دور سے آپ چل کے آئے ہیں، دین میڈیا، سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت مہینے کا آج پہلا دن ہے۔ یہ رحمت اور سلامتی اور خیر و برکت، ایثار اور قربانی کا یہ مہینہ رمضان المبارک، اللہ سے استدعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کو اللہ تمام انسانیت اور خدا داد پاکستان اور جہاں پہ جو بھی جس آزمائش میں ہے، چاہے وہ اپنے جائز حقوق کے لیے یا اپنی ذات اور اپنی بنیاد اور اپنی عقیدے کے ساتھ، یا کسی بھی سوچ اور فکر، چاہے وہ اسپتالوں میں ہیں، چاہے وہ حق کے لیے جہاں پہ ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے مہینہ خیر و برکت اور عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس پہلی رمضان المبارک کا آج کا یہ جو ایونٹ ہے، اس میں ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب اور کاشف ظہیر صاحب کا یہ جو کام ہے، in a shape of this book, کشمیر ڈیموگرافک شفٹس، ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس اینڈ ہندوتوا، یہ 114 پیجز کے 10 چیپٹرز، یہ آج ایک چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ ہماری اکیڈیمیا، ہمارے اسکالرز، ریسرچرز، ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، اور انشاءاللہ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے جو دنیا میں گلوبل نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، چاہے دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ہوں، اس میں ان کا رول بڑا کلیدی ہے۔ اور کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر، جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، پاکستان کا پارلیمان جو وائس آف دا نیشن ہے، سیاسی طور پہ قبلہ اور کعبہ پارلیمان ہوتا ہے، اس پارلیمنٹری کمیٹی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز اور پھر منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ، باقی اسٹیٹ کے تمام کی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اس کا جو رول ہے وہ بڑا کلیدی ہے۔ ماضی میں کشمیر کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن آج کے گلوبل ڈائنامکس میں جو، جیسے ابھی ڈاکٹر ولید رسول نے کہا کہ ایوری روڈ لیڈز ٹو مکہ، یوز ٹو سے، ایک پرسیپشن تھی کہ ہر راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو سینٹر آف ایکٹیویٹی تھا، سینٹر آف ایکسلنس تھا، اس کے بعد بغداد سینٹر آف ایکٹیویٹی، سینٹر آف ایکسلنس ہوا۔ آج مسلمان کہیں پہ نظر نہیں آتا، ڈسٹریکٹڈ، ڈسلوژنڈ ہے، شاید ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ آج گوگل، ڈیجیٹل ایرینا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پھر ٹاپ ناچ اکیڈیمیا، ہارورڈ، آکسفورڈ، ایٹن، اسٹینفورڈ، دنیا کے وہ ٹاپ ناچ درسگاہیں، یونیورسٹیز جو ہیں، وہاں پہ کشمیر کا اور پھر انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو آج کچھ ہو رہا ہے، اس کی کوئی آواز تو چھوڑیں، ان کی اپروچ، ان کی تحقیق، ان کا لکھا ہوا کوئی مواد اس لیول پہ اس طرح پذیرائی حاصل نہیں کر رہا، بہت کم اس کی رسائی ہے۔ پھر تیسری چیز، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں پوری دنیا میں،
وہ پرو ایکٹیو اپروچ، وہ ڈیپ روٹڈ اپروچ، اور اس لیول پر کشمیر میں جو انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہاف وڈوز، پیلٹ گنز، ڈیموگرافک ٹیررزم، کلچرل ٹیررزم، انفارمیشن ٹیررزم، جس طرح EU ڈس انفو لیب نے ان کو ایکسپوز کیا، جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائرز ہیں، گھر واپسی پروگرام، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، پھر UAPA لا، ڈومیسائل لا، پھر انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کرنا، پھر جس طرح انسانیت کے نام پہ سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ، اور پھر ہندوستان کی آج کی جو فاسسٹ گورنمنٹ جو وہاں پہ کر رہی ہے، ہیومن رائٹس، چاہے وہ ویمن رائٹس ہے، چاہے وہ چائلڈ رائٹس ہیں، چاہے وہ اولڈ ایج ہے، جس طریقے سے اس کو اٹھانا چاہیے تھا اس میں کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ پھر اسی طرح لا فیئر میں ان تمام کورٹس میں، انٹرنیشنل کورٹ اور مختلف جگہ پہ یہ کیس کیوں نہیں پلیڈ ہوا؟ پھر اس کے علاوہ یوتھ امبیسڈرز کا رول، تاکہ وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے، گلوبلی کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کریں، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور جو سوشل میڈیا پہ جو بز ہے اور جو اس کی آڈینس ہے ریچ آؤٹ کیا جائے ان ہیروز کو، وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر گئے، پریزر آف کانشنس، آسیہ اندرابی، ڈاکٹر قاسم، پھر اسی طرح بہت بڑی لسٹ ہے، وہ لوگ جو کانسنٹریشن کیمپس میں بچے اور بچیاں ڈالے گئے، ان کی بات کیوں نہیں کی گئی، اور ان کو اس لیول پر ہیروز کی شکل میں کیوں پروموٹ نہیں کیا گیا؟ پھر کلچرل فرنٹ پہ ہندوستان ہالی ووڈ بالی ووڈ کیا کرتا رہا؟ یہ خاموشی کیوں؟ کیا صرف ISPR ہی ایک سانگ یا ایک کوئی ڈرامہ بنا دے تو تب یہ چیز ہو؟ پھر پیمرا کا جو رول تھا، پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پھر ٹویٹر کو، پھر فیس بک کو، پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بتانا کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا، ان کو ریچ آؤٹ کرنا، پھر اس میں پروفیشنلز کو، لائرز کو، اور پھر اسی طرح تھنک ٹینکس کو، تاکہ نیریٹو بلڈنگ میں ریسرچ ہو، ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، پھر وہ تمام سٹیک ہولڈر جو انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ پارلیمان ہیں جن میں آپ ان کی آواز بن سکتے ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کو ریچ آؤٹ کرنا۔ تو اٹ واز اے جائگنٹک ٹاسک، اور کشمیر کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ممبران کے ساتھ مل کر موفا سے پہلے ٹی او آرز کے بعد فار ایگزامپل آج کا جو یہ انیشیٹو ہے ایکیڈیمیا، جو آج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہم اس بک لانچ کے حوالے سے کشمیر کمیٹی کی جو ایکیڈیمیا کی جو ایڈوائزری بورڈ ہے، یہ جو بک ہے یہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اب پروفیشنل لائنز پہ کام ہوگا، دنیا کو بتایا جائے گا کہ اصل گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے اور ڈیپ روٹڈ پینیٹریٹو اپروچ کے ذریعے اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز پوری دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آج اقوام عالم کیوں خاموش ہیں۔ مثال کے طور پہ آج جو جس طرح سفوکیٹ کیا جا رہا ہے، سٹرینگولیٹ کیا جا رہا ہے، جو اکنامک ٹیررزم ہے، آج انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ان کی 35A اور 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد ان کے جابز، ان کی پراپرٹی، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی سب کچھ ختم کر دی گئی، سب کچھ ان سے لے لیا گیا۔ پھر وہاں کے ٹورزم کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے آرٹیزنز کو، ہنرمندوں کو، کاروباری، بیوپاری، مزدور، وہ تمام جو بھی محنت کش ہیں، ان سے سب کچھ لینے کے بعد ان کے ساتھ اور ظلم ہو رہا ہے فریڈم فائٹر کے نام پہ کہ جی اس گھر میں کوئی فریڈم فائٹر گھس گیا، اور بغیر تحقیق کے خود ہی جج بھی بن رہے ہیں، جوری بھی بن رہی ہے، اور خود پھانسی دینے والے بھی ہیں۔ اس گھر کے ارد گرد بارود سے اس گھر کو اڑا دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی حق کی آواز اٹھائے، جس طرح جرنلسٹ آواز اٹھاتے ہیں، UAPA یا مختلف لاز کے ذریعے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہے، اور
کانسنٹریشن کیمپس میں کہ جی ان کے ذہن پہ کام ہو رہا ہے. 5 سال اور 10 سال کے بچے اور بچیاں اور ڈیفرنٹ ایج گروپس ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. ہاف وڈوز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بری طرح میس ریپ اور میس گریوز جو ظلم اور بربریت انسانیت کے نام پہ ہندوستان کر رہا ہے. تو آج یہ جو اسٹرینگولیٹ کیا جا رہا ہے, سفوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے کاروبار, ان کا سب کچھ, اور یہ ورسٹ فارم ہے. یہ وہ ٹول ہے کہ آپ کسی بھی جینوسائیڈ کی ورسٹ فارم ہے. اور حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہے. اس کے باوجود کہ میرے پرائم منسٹر ایز ایمبیسڈر دنیا کا سب سے بڑا ایوان وہاں پہ کیس لڑا, کشمیریوں کا لڑا, اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت کے جو سپاہی کی شکل میں وہ لائم لائٹ پہ آئے, اور پھر دنیا کو کمپیریزن کیا کہ آج انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ایک طاقت ہے اسرائیل یا جوئش لابی. ان کو پوری دنیا کو بتایا کہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کو کنٹرول آپ لوگ کرتے ہو, اور ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہولوکاسٹ پہ یورپ اور امریکہ میں دنیا میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہولوکاسٹ, لیکن آپ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری جو کر رہے ہیں, جو ناموس رسالت کے حوالے سے ہے, چاہے وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہے, دنیا کے ان ایوانوں میں بیٹھ کے گلوبل کی میسیجنگ کے علاوہ, چاہے وہ فرانس کے حوالے سے ہو, کسی حوالے سے ہو, 2 امہ کے 2 لیڈرز نے فور فرنٹ پہ آ کے اپنے آپ کو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی اور وہ عقیدت کا اظہار, اور اسی طرح امام الانبیاء کی 23 سالہ نبوت کی زندگی, خاتم النبیین کی انسانیت, رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت, نہتوں کے لیے, معصوموں کے لیے جن کا کوئی والی وارث نہیں, جن پر ظلم, جن پر زیادتی, جن کے حقوق کو پامال کرنا. اس کے حوالے سے جو فلسفہ حسین ہے, ظالم کے آگے کھڑے ہونا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اس کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے رکھی, اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو اسٹیٹ لیس ہیں دنیا میں لوگ, جن کو تھرڈ ورلڈ کیٹر کر رہی ہے, ریفیوجیز کو تھرڈ ورلڈ کیٹر کر رہی ہے. پرائم منسٹر نے دنیا کو بتایا کہ یہ جو مودی کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائرز ہیں, نیپال, سری لنکا, ایون بنگلہ دیش, پاکستان, پھر افغانستان, ان کی وجہ سے یہ تمام خطہ اور گلوبلی دنیا کا امن سوالیہ نشان بن گیا. تو آج اکیڈیمیا کے تھرو, ریسرچرز کے تھرو, ان پروفیشنلز کے تھرو دنیا کو ہندوستان کا چہرہ, مودی اور اس کی جو فاسسٹ اپروچ ہے ہندوتوا, اس کو دنیا کے سامنے رکھنا, وہ ظلم اور بربریت, وہ انسانیت سوز مظالم جو کہ کسی زمانے میں فیلیور آف لیگ آف نیشن, فیلیور آف ورسیلز ٹریٹی اور پھر فیلیور آف لیگ آف نیشن کا جو کی بنیاد بنی تھی, جس کی وجہ سے دنیا نے زور دیا کہ ایک فورم ہونا چاہیے جو کہ نہت معصوم و انہرڈ کی آواز بنے, اور پھر یونائٹڈ نیشن بنا. تو آج یونائٹڈ نیشن کے اور گلوبل سٹیک ہولڈرز کے لیے میسج ہے کہ یہ کشمیر کے لوگ کیا انسان نہیں؟ وہاں پہ صرف مسلمان کی بات نہیں, انسانوں کی بات ہے. فورسفل کنورژن کی جو مسیحوں کے حوالے سے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس ہندو بن جائیں, یہ دنیا کیوں خاموش ہے؟ یہ جو ڈیموگرافک ٹیررزم ہے, کلچرل ٹیررزم ہے, پھر انفارمیشن ٹیررزم, EU ڈسنفو لیب نے جس طرح انہوں نے دنیا کے 115 ممالک میں 15 سال سے جس طرح جھوٹ بولا گیا, فیک نیوز اور مختلف طریقے سے پاکستان کی کریکٹر اسیسینیشن کی, ان حقائق کو چھپایا, تو آج اس کا جواب اکیڈیمیا ایڈوائزری بورڈ اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا یہ جو جوائنٹ انیشیٹو ہے, یہ آج یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ اب ہم ڈیجیٹل فرنٹ پہ, ہر فرنٹ پہ, اکیڈیمیا پہ ٹاپ ناچ جرنلز, وہاں پہ آرٹیکلز, اسی طرح بکس, نہ صرف ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں, جتنے بھی لکھاری ہیں, علم و ادب, علم و سخن, شعر و کسی بھی سوچ اور فکر کے رہنے والے, یا وہ جو قلم سے, وہ جو کسی طریقے سے آرٹ سے, مختلف طریقوں سے
اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے اس میں ڈیف، اس میں بلائنڈ، اس میں وہ لوگ جو کہ اللہ کی آزمائشوں میں، اور وہ لوگ جو ہماری اور انسانیت کی خوبصورتی کو گلوبلی ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو ہم اپرچونٹی دے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے تمام چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی آج بتانا چاہوں گا کہ قمر زمان کائرہ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کشمیر پہ بات کی. جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کشمیر کے حوالے سے جو بھی پالیسیز بنا رہے ہیں وہ باتیں نہیں کر رہے جو کہ یہاں سے بیٹھ کے سکوت ڈھاکہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، سکوت کشمیر. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، کشمیر کاؤنسل کا بورڈ، ایک فارمر پرائم منسٹر راجیو گاندھی جب آ رہا تھا، وہ بورڈ کس نے بدلا؟ پھر سکھوں کی وہ تمام لسٹیں کس نے دیں؟ پھر جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس وقت کی پیپلز پارٹی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف ہم انڈیا بھیج دیں گے. پھر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے لیے سیاسی رشوت کہوں یا کیا کہوں، اپنے اندر آپ اپنے آپ کو بڑے ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے آپ کے پاس جینیسز بیٹھے ہیں. تو کشمیر کمیٹی پارلیمان کی جو آواز تھی، پارلیمان میں بیٹھنے کے بجائے آپ جب چوکوں چوراہوں میں یہ جو سیاسی بونے جو خود کچھ نہیں کر سکے، آج سینسٹیو نیشنل ایشوز کو جس طرح مختلف فورمز پہ دشمن کے نیریٹو کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کشمیریوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں یا دغا کر رہے ہیں؟ انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیریوں کی آواز بننے کے بجائے پارلیمان کو کہتے ہیں آئیں پارلیمان کو اہمیت دیں. جوائنٹ سیشنز میں جب آپ پہ کشمیر پہ آپ کو کہا جائے کہ ریزولوشن آپ وہاں پہ لے آئیں کہ پے رولز کی بات آئے، فیٹف کی بات آئے، تو آپ این آر او انڈائریکٹلی مانگیں. یہ جو آپ نے سیاسی سوچ اور پھر یہ جو آج کی آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی اور پی ڈی ایم کی شکل میں، خدا کے لیے آپ کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پاکستان کی عوام ہو، انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہو، نیب کے حوالے سے بات ہو، کسی بھی حوالے سے بات ہو، آئیں کشمیر کے لیے. آپ کے ممبران ہوتے ہیں. جب فارن آفس میں پاکستان کا پولیٹیکل میپ لانچ ہو رہا تھا تو آپ کے تمام پی ایم ایل این کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، سب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ تھی، لیکن باہر نکل کے آپ نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا. تو میں صرف آج آپ کو بتانا چاہوں کہ خدا کے لیے سیاست ضرور کریں لیکن not at the cost of the people of illegal Indian occupied کشمیر، جن کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. Not at the cost of affecting the image and perception and the narrative of Kashmir. Not at the cost of dividing, polarizing Pakistan. پاکستان کی تمام اکائیاں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی سول ملٹری، تمام ایک پیج پہ ہیں، پارلیمان ایک پیج پہ کشمیر کے حوالے سے. ابھی اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قمر زمان کائرہ صاحب نے، اور اسی طرح اس سے پہلے پرائم منسٹر آزاد کشمیر، جن کے لیے میرے دل میں انتہائی احترام ہے اور ہمیشہ رہے گا، آج جب ای یو ڈس انفو لیب نے ایکسپوز کر دیا کہ فیک نیوز اور مختلف چیزیں، پہلے تحقیق تو کر لیں. میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے اور میرے نام سے خبر جوڑ دی گئی، ٹویٹ جوڑ دیا گیا. پارلیمنٹری کمیٹی میں اس پہ تمام چیزیں ہوئی، وہ سب چیز کلیئر کر دی گئی. اور پھر سید علی گیلانی صاحب، جن کے لیے آج کی حکومت اور پرائم منسٹر نشان پاکستان، جو کہ بہترین اور ان کی ایکنالجمنٹ ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو ایگزمپلری لیڈرشپ ہے، جو کشمیر کاز کے ساتھ ان کا روحانی جو تعلق ہے، ماضی کی حکومتیں نے اس کو ویلیو کیوں نہیں کیا؟ آج یہ حکومت ویلیو کر رہی ہے. اور جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ جی اس طرح کوئی ٹویٹ ہوئی. خدا کے لیے پہلے آپ ویریفائی تو کریں. دوسری چیز، سید علی گیلانی صاحب کے خاندان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کی کافی عرصے سے طبیعت صحیح نہیں ہے اور انہوں نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کیا. تو پہلے آپ تحقیق کریں، تحقیق کے بعد پھر آپ بات کریں. اینڈ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں سب کے لیے خیر کا ذریعہ بننا ہے. میں آج
وہ تمام ریسرچرز، تمام اکیڈیمیا، تمام سٹیک ہولڈرز، پڑھے لکھے بچے اور بچیوں کو اور پاکستان کے باشعور قوم کو اور جن کے پاس ہنر ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کوئی چیز جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے کشمیر کی آپ آواز بنیں، دنیا میں سٹوری ٹیلنگ کریں، دنیا کو حقیقت بتائیں کہ ہاف ویڈوز کیا ہیں، پیلٹ گنز افیکٹیز کیا ہیں. آج پیلٹ گنز جانوروں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے لیکن انسانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ ماس ریپ کیا ہے، یہ ماس گریوز، یہ گھروں کو جو اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح لوگوں کو کانسنٹریشن کیمپس میں بچوں کو ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح زبردستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آپ ہندو بنیں. اور پھر یہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائر جو اس امن کے لیے خطرہ ہے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. تو آج ہم نے ایک قوم بن کے، ایک سوچ بن کے، وہی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی، جو نہت معصوموں کی اور پھر آل بیت کا جو خاصہ ہے کہ وہ جو فلسفہ حسین کے ظالم کے لیے کھڑے ہو اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو ان دی اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب آپ کا، کاشف ظہیر صاحب آپ کا، پھر ڈاکٹر ولید رسول صاحب آپ کا، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اینڈ لیٹ می اشور یو، پروفیشنل ایرینا میں ایٹ آل فرنٹس، ایٹ آل لیولز، in the all global key forums, whether it is under the domain of any umbrella, چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ لا فیئر ہو، چاہے وہ کلچرل ہو، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو، ہماری اپروچ پرو ایکٹیو اوفینسو ہوگی. یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، یہی پرائم منسٹر صاحب کی اپروچ ہے، یہ میرے فورن منسٹر صاحب کی اپروچ ہے. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ فورن منسٹر رشیا، گلوبل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ میرے رب ذوالجلال کے فضل سے the sole objective is that no compromise on Kashmir, no compromise on anything related to Kashmir, and inshallah Kashmir will become a reality. Long live humanity, long live Pakistan. Thank you so much. کیا جاتا تھا رائٹرز کو، اور موجودہ سپر پاور کے پاور کا اصل راز یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ٹاپ. اچھا، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی، T20 ہو، ون ڈے ہو، ٹیسٹ میچ ہو، یا کوئی منسٹر آئے تو شاید اس کے لیے تالیاں زیادہ بجتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کون. یہ کتاب اللہ نے بھی جب ہمیں بنی آدم کو سمجھانا چاہا تو اللہ نے قرآن کو ضابطہ حیات بنا کے ہمارے پاس بھیجا. آج یہ جو چیز ہے، جو قومیں ان کو عزت دیتی ہے، اللہ پھر ان کو عزت دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عزت کے سب سے پہلے یہ حقدار ہیں. تو پلیز دے ڈیزرو اے اسٹینڈنگ اوویشن. ان کو ویلیو کریں. ایسے پتہ چلے کہ پہلے رمضان انرجی پہلے میں یہ حال ہے تو آپ نے کیا ذرا دل سے کریں ان کے لیے. آپ بیٹھے نہیں. اچھا، میری ایک اور ریکویسٹ ہے. عموماً ویلیو کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مزدور محنت کش ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں پوچھتے. نام منسٹروں کا، بڑے بڑے لوگوں کا، یا جو پیسے لگانے والے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، یا حکمرانوں کا آتا ہے. یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں. امیجن ہی از اے لیکچرر بٹ لک ایٹ ہز ویژن. یہ اس کی سوچ کو سلام ہے. تو پلیز کرتی پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. میری بیٹی کے لیے زیادہ کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت
بہت شکریہ آپ کا. جو وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا اور پھر جو انہوں نے میرے ساتھ کشمیر کمیٹی کے چیمبر میں کیا, یہ بچوں کی طرح یقین جانیے کہ بلک بلک کے رو پڑے کافی دفعہ, اور نے کہا کہ آفریدی صاحب آپ ہماری امیدیں نہ بڑھائیں زیادہ. میں نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ کشمیر کاز کو ہم گلوبلی پروفیشنل طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے. تو ان ایڈوائزری بورڈ خاص کر اکیڈیمیا میں کشمیر کمیٹی کے ساتھ جو کلیدی رول ہے, جس طرح ڈاکٹر فائے, ڈاکٹر میر, ڈاکٹر امجد صاحب جو اسٹینفرڈ میں, ہارورڈ میں, یو ایس میں جو کلیدی رول ادا کر رہے ہیں, برجنگ رول انہوں نے پلے کیا, تو پلیز ہی ڈیزرو لاٹ آف اپریسیشن. ان کو ویلیو کریں پلیز. حالانکہ انہوں نے کھانے کا وعدہ کیا تھا, وہ آج تک نہیں کھلایا.